بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بھی ہمیں فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی دعا کی بڑی تلقین کی ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں دعائیں سکھائی بھی ہیں کہ فلاں موقع کے اوپر یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں زندگی کے تمام کام سکھائے ہیں، کس طرح زندگی گزارنی ہے، مکمل ایک ہمیں وہ ساری اپنی سیرت اپنا نمونہ دیا ہے، ہم اس طرح زندگی گزاریں، اور تمام دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کا ایک بڑا درجہ ہے، اور دعاؤں کی طرح دعاؤں میں بھی بڑا اثر ہے۔ یعنی دعاؤں جو ہم دوائی کھاتے ہیں کسی مرض کے لیے، جس طرح ہم ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اگر ہم دعاؤں کے اوپر جو دعا ہیں جو مانگی جاتی ہے دعا، اس کے اوپر بھی اتنا یقین کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کر دے گا۔ دوائی اور چیز ہے اور دعا لفظ اور ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعاؤں کا بڑا اثر ہے اور بڑی تاثیر ہے، اس کے اندر بڑی اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، تم لوگ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا انشاءاللہ۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعاؤں کی اہمیت اور ان کے فوائد کا ذکر فرماتے ہوئے اپنی امت کو دعائیں مانگنے کی ترغیب دلائی ہے، اور فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا سے بڑھ کر عزت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادتی، یعنی دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ اور پھر فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو خدا سے دعا نہیں مانگتا خدا عز و جل سے اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کے اندر تینوں حدیثیں آتی ہیں، جو خدا سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں ہمیں بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں ہمارے اوپر، اور ہر بلا سے بچنے کی دعا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح و شام کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے اس کو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہر بلا سے اس کی وہ حفاظت ہوگی۔ وہ کیا دعا ہے؟ ترمذی شریف کے اندر حضور کی یہ حدیث ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوتے وقت کی دعا بھی ہمیں سکھائی کہ جب بندہ سوتا ہے تو وہ کون سی دعا پڑھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بچھونے پر یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ کر سوئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ اس کے گناہ درختوں کے پتوں اور ٹیلوں کی ریت کے تعداد میں ہوں۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ میرے دوستو، ویسے بھی بندے کو رات کو اپنے آپ کا محاسبہ کر کے سونا چاہیے۔ بندے کو دیکھنا چاہیے کہ میں نے دن میں کون کون سے اچھے کام کیے ہیں اور کون کون سے برے، کہیں میں نے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں دی، کسی بندے کا دل تو نہیں دکھایا۔ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ بندہ اللہ کی مخلوق کو خوش رکھے۔ تو یہ بھی محاسبہ بھی بندے کو اپنا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، اور دعا پڑھ کے سونا چاہیے۔ کون سی دعا ہمیں حضور نے سکھائی ہے وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جو سکھائی ہے وہ یہ ہے استغفر اللہ العظیم من الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جو دعا آپ نے سونے کے متعلق اور ارشاد فرمائی، حضور نے فرمایا اللہم بسمک اموت و احیا، اور جب نیند سے بیدار ہو تو یہ دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیا نفسی بعد ما اماتہا و الیہ النشور۔ اور اگر بندے کو رات میں اچانک جاگ آ جائے، نیند سے اگر بندہ اچانک بیدار ہو جائے
رات کو، تو اس کی دعا بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جو شخص رات میں نیند سے بیدار ہو تو یہ دعا پڑھے، پھر اس کے بعد جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی، اور وضو کر کے جو نماز پڑھے گا وہ نماز بھی مقبول ہو جائے گی۔ کون سی دعا سکھائی؟ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بندے کو رات کو اچانک جاگ آ جاتی ہیں تو بندہ سوچتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا اگر اچانک رات کو جاگ آ جائے تو یہ دعا پڑھو، اور گھر سے نکلتے وقت کون سی دعا پڑھو؟ حضور نے فرمایا کہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا جو بندہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے کی مشکلیں آسان فرما دے گا، اور اسے شیاطین سے بچا لے گا، یعنی برے کاموں سے بچا لے گا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ،